السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 159 تک ہم پڑھ چکے۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ان پر کوئی نوشتہ اتار لائیں۔ ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا۔ کہنے لگے ہمیں اللہ کو سامنے ظاہر دکھا دو۔ ان کی اس سرکشی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا۔ پھر اہل کتاب نے واضح دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نیز یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہٰذا ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نیز اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ نیز یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت زوراور اور حکمت والا ہے۔ اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج کی آیت نمبر 160۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ تو گمراہ کن نظاموں کے موجد جو تھے وہ یہودی تھے۔ یہود کی بدکاریوں کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اس آیت میں جو جرم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ تو خود ایمان لاتے ہیں اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں، بلکہ جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہو اس کے ذہن میں کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ دور نبوی ہی تک محدود نہیں بلکہ غالباً یہ بدبختی بھی تا قیامت انہی یہود کا مقدر بن چکی ہے۔ موجودہ دور میں فلسفہ اشتراکیت کا موجد ایک یہودی تھا جسے یہودی دماغوں ہی نے ایک نظام کی شکل دی، اور اس نظریے کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کے صریح انکار پر قائم ہوتی ہے۔ آج کا دوسرا گمراہ کن فلسفہ سیگمنٹ فرائیڈ کا ہے، جس نے فحاشی اور بے حیائی کو انتہائی فروغ بخشا، اور یہ فرائیڈ بھی بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا۔ ان کے ایسے جرائم کی ایک سزا تو انہیں یہ ملی کہ ان کے دلوں پر ایسی بدبختی مسلط ہو گئی کہ وہ حق بات سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے، اور دوسری سزا یہ ملی کہ بعض کھانے پینے کی چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھی وہ حرام کر دی گئیں، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 161۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ نیز وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذلت یعنی یہود کی جو سود خوری اور حرام خوری ہے، اس کے بارے میں ہم پیچھے آل عمران میں پڑھ چکے کہ کس طرح انہوں نے سود کا معاملہ سٹارٹ کر رکھا تھا، اور آج تک جو ہے انہوں نے سودی نظام پوری دنیا میں رائج کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اپنے شکنجے میں IMF کے ذریعے جکڑ چکے ہیں، اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ اب سود پر ان سے قرضہ لینے پر مجبور ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اپنے سودی نظام کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا پر بہت کم میں تعداد میں ہونے کے باوجود حکومت کر رہے ہیں۔ اور پھر ذلت اور مسکنت، آج بھی دنیا میں سب سے بڑی سود خور، حرام خور اور مالدار قوم یہی یہودی ہیں، لیکن اپنی اس مالداری کے باوجود یہود ہمیشہ پلٹتے ہی رہے اور کہیں بھی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکے۔ موجودہ دور میں جو یہود کی حکومت اسرائیل قائم ہوئی ہے، وہ بھی دوسری حکومتوں کی مدد سے قائم ہے اور انہی کے زیر سایہ چل رہی ہے، اور ان کی اس غاصبانہ حکومت کو آج تک بیشتر ممالک نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ عذاب تو دنیا میں ملا، اور آخرت میں تو بہرحال انہیں ان کی نافرمانیوں اور بدعہدیوں کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ آیت نمبر 162، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں، وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ علم پختہ وہ لوگ ہیں جو منزل من اللہ وحی کے متلاشی ہیں، اور وہیں سے دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، لکیر کے فقیر نہ ہوں، نہ تقلید آبا کے پابند ہوں، نہ ایسے رسم و رواج کے جو دین کا روپ دھار گئے ہوں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، دوہرا اجر پانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب میں سے جو شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی اسلام لائے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس آیت پر یہود کے اس مطالبے کے جواب ختم ہو رہے ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اگر آپ پر قرآن ایک بار آسمان سے اترا، یعنی یکبارگی اترے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی الواح نازل ہوئی تھیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ درمیان میں یہود کے تورات پر ایمان لانے کی کیفیت اور ان کی بدکرداریاں اور عہد شکنیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اہل علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر پوری طرح ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے احکام کی پوری طرح پابندی کرتے ہیں۔ ہیلے بہانے، اعتراضات، مطالبات اور کڑ حجتی کے ذریعے ایسی لوگ اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 163، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی۔ نیز ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وحی کی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا طریقہ کار وہی تھا جو دوسرے انبیاء کے لیے تھا، اور یہ طریقہ کار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سننے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے۔ سوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھتا وہ صبح کی روشنی میں واضح ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اکیلے رہنے لگے۔ مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے، پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹتے اور اتنا توشہ اور لے جاتے۔ آپ اسی حال میں غار ہرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا جس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اور اسی طرح یہ وہی جو ہے یہ جو حدیث ہے یہ سورہ الگ کی تفسیر میں ہم نے پڑھ سکتے ہیں اگر مزید کوئی پڑھنا چاہے، لیکن اس میں 3 بار فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ بالآخر فرشتے یعنی جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پڑھنے لگے اور اس طرح سورہ الگ کی آیات نازل کی گئیں پہلی وحی کے طور پہ۔ وحی کی مختلف طریقے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن حشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسے ہوتی ہے جیسے گھنٹے کی جھٹکار ہو۔ وحی کی یہ کیفیت مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے، پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، پھر جب موقوف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جاتی ہے اس کے مضامین وہی کچھ ہیں جو سابقہ انبیاء کو وحی کیے جاتے رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آج بھی تورات اور انجیل کا بنظر غیر مطالعہ کرے جس میں تحریف ہو چکی ہے اور بہت سے الحاق کے مضامین ان میں شامل ہو چکے ہیں، تاہم بے شمار مقامات ایسے ہیں جن سے ایک عالم شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام کتب سماویہ کا سرچشمہ ایک ہی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ آیت نمبر 164 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال اس سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر کلام کیا۔ وحی کے 2 طریقے اوپر حدیث میں بیان ہو چکے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کسی رسول سے کلام کرے، اور یہ فضیلت بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ البتہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ ان تینوں صورتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 میں بھی آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آغاز ہی ایسی وحی سے ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور یہ آواز ایک درخت سے آئی۔ اس کی تفصیل آگے سورہ قصص میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد کوہ طور پر ہم کلامی نصیب ہوئی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 165 رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کائنات میں انسان کی حیثیت اور اللہ کی طرف سے اتمام حجت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، وہ اللہ اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرے۔ انسان اتنا تو جانتا ہے کہ کوئی چیز اس کے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ یہ بھی قیاس کر سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز مدت دراز سے ایک مربوط نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے تو اس کی نگہداشت کرنے والی بھی کوئی ہستی موجود ہے، کیونکہ کوئی چیز خواہ کتنی ہی مضبوط ہو کچھ ہی مدت کے بعد بگڑ سکتی ہے۔ اگر اس کے بگاڑ کو بر وقت درست نہ کیا جائے تو بالآخر وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات محض اتفاقات کا نتیجہ ہوتی تو کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ در حقیقت سب انسان ایک جیسی عقل نہیں رکھتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر انسان کو تمام حقائق سے مطلع فرما کر واضح کر دیا کہ اس کی کائنات میں کیا حیثیت ہے۔
اسے یہاں رہ کر کیا کردار ادا کرنا، اور اگر وہ اس میں کامیاب رہا تو اس کی اخروی زندگی میں اسے اس کا کیا اجر ملے گا، اور اگر ناکام رہا تو اسے اخروی زندگی میں کیا کیا دکھ اور مصائب برداشت کرنے ہوں گے۔ رسول بھیجنے کا یہ طریقہ اس لیے جاری کیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے ان حقائق کا علم نہیں تھا، لہٰذا میں معذور ہوں۔ یہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ ایسا رہا کہ کوئی دور ایسا نہیں جس میں کوئی نبی یا اس پر نازل کردہ کوئی کتاب دنیا میں موجود نہ ہو تو انسان ان حقائق تک رہنمائی نہ کرتی ہو۔ پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ نہ کرے یا اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اس آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ان لوگوں تک پہنچا دیں جن تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا، عمل کرنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ آیت نمبر 166، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا اسے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی ہی کافی ہے۔ قرآن قرآن علم الہی کا خزانہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن علم الہی کا مخزن ہے۔ وحی کے ذریعے سے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جنہیں معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا، مثلاً دشمنوں کی سازشوں سے بروقت اطلاع، مسلمانوں کی بروقت امداد، ہنگامی پس منظر میں احکام الہی کا فوری نزول، مستقبل کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، مثلاً ایران پر روم کا غلبہ، دین اسلام کے تمام ادیان پر سربلندی، قیامت سے پہلے اور ماں بعد کے حالات، نشر و حشر اور جنت و دوزخ سے متعلق معلومات وغیرہ۔ اسی وحی الہی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک مبتدی اور ایک منتہا دونوں ہی قرآن سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فیض یاب ہوتے ہیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جوں جوں انسان آیات الہی پر غور کرتا ہے نئے نئے حقائق اس کے سامنے آنے لگتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس طرح اس کے کلام کی پنایاں اور حقائق بھی بے پایہ ہیں۔ فرشتوں کی گواہی اس لحاظ سے قابل اعتبار ہے کہ وہ مدبرات امر اور کائنات کے جملہ امور اللہ کے اذن سے انہی کے ذریعے سے سر انجام پا رہے ہیں۔ اللہ کا کلام بھی انہی کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے، اگرچہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ کی گواہی ہر لحاظ سے کافی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق اور منتظم ہے اور فرشتے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بھرپور فائدہ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔